عزیز طلبہ، آج آپ کو نائنتھ کا علم بیان یعنی تشبیہ اور استعارہ کے بارے میں کچھ بتائیں گے. ساتھ ہی ساتھ خط لکھنا، کہانی لکھنا اور درخواست کا طریقہ بھی ناہم کے لیے جو بورڈ میں کم از کم آتے ہیں وہ بتائیں گے. تو کلام میں یعنی نظم اور نثر کو خوبصورت بنانے کے لیے اہل قلم علم بیان کا استعمال کرتے ہیں. آپ کی نام کی اردو میں تشبیہ اور استعارہ کی تعریف اور مثالیں شامل ہیں. آئیں شروع کرتے ہیں. پہلے تشبیہ کی طرف آتے ہیں. کلام میں کسی ایک شے یا چیز کو کسی خوبی یا خامی کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا، کی طرح کہنا، جیسا بولنا تشبیہ کہلاتا ہے. مثلا میرا دوست گھوڑے جیسا تیز ہے، یوسف علیہ السلام پھول کی طرح خوبصورت تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ سورج کی مانند چمکتا تھا. پہلے جملے میں دوست کو گھوڑے سے تشبیہ دی گئی ہے اور وجہ تیزی ہے، جبکہ حرف تشبیہ جیسا استعمال کیا گیا ہے. دوسرے جملے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھول سے تشبیہ دی گئی ہے، وجہ خوبصورتی ہے اور حرف تشبیہ کی طرح استعمال ہوئے ہیں. جبکہ تیسرے جملے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو سورج سے تشبیہ دی گئی ہے، وجہ چمک ہے اور حرف تشبیہ مانند استعمال ہوا ہے. اشعار میں بھی آپ کر سکتے ہیں. میر کا ایک شعر ہے: نازکی اس لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. اونٹ کی نزاکت کو گلاب کے پھول کی پنکھڑی قرار دیا گیا ہے اور حرف تشبیہ کی سی استعمال ہوا ہے. اسی طرح میر ان کی نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے. آدھی کھلی ہوئی آنکھوں کو شراب کی مستی سے تشبیہ دی گئی ہے اور حرف تشبیہ کی سی ہوا ہے. آپ نے اردو کی کاپیوں میں حاشیہ وغیرہ لا کر تشبیہ کی تعریف لکھنی ہے اور اپنی طرف سے دو مثالیں نثر اور شعر میں بھی تحریر کرنی ہے. اب استعارے کی طرف آتے ہیں. استعارہ کے لغوی معنی ادھار لینے کے ہیں اور اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جاتا ہے. کلام میں کسی ایک شے یا چیز کو کسی خوبی یا خامی کی وجہ سے دوسری شے یا چیز ہی قرار دینا استعارہ کہلاتا ہے. مثلا میرا دوست گھوڑا ہے، یوسف علیہ السلام پھول تھے، محمود غزنوی شیر تھا وغیرہ. استعارہ میں حرف تشبیہ استعمال نہیں ہوتا اور وجہ بھی سلیقے سے سمجھ آتی ہے، لکھی نہیں جاتی. پہلے جملے میں دوست کو گھوڑا کہا گیا ہے، وجہ تیزی ہے. دوسرے جملے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھول کہا گیا ہے، وجہ خوبصورتی ہے. تیسرے جملے میں محمود غزنوی کو شیر کہا گیا ہے، وجہ بہادری ہے. وجہ سلیقے سے سمجھ میں آتی ہے. اب آتے ہیں اشعار کی طرف کہ شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن تو ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے. شعر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے. میں اس گل کو پیغام دیتا ہزاروں، ہوا ہو گئی پر صبا کہتے کہتے، یہاں گل سے مراد محبوب ہے. آپ نے اپنی کاپیوں میں حاشیہ لگا کر استعارہ کی تعریف لکھنی ہے اور نظم اور نثر میں بھی دو مثالیں تحریر کرنی ہیں. تشبیہ اور استعارہ میں فرق یہ ہے کہ تشبیہ میں حرف تشبیہ استعمال ہوتا ہے اور استعارہ میں نہیں ہوتا. تشبیہ میں وجہ شبہ بیان کی جاتی ہے اور استعارہ میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، سلیقے سے سمجھ آ جاتی ہے. عزیز طلبہ، آپ 8ویں 7ویں میں خطوط لکھ چکے ہیں. بس یہاں پہ خطوط میں صرف اتنا فرق ہے کہ آپ نے ایڈریس میں کمرہ امتحان ا ہائی سکول لکھنا ہے. باقی کسی جگہ بھی اپنا نام، سکول کا نام یا کوئی شناخت ظاہر نہیں کرنی ہوتی، کیونکہ اس سے آپ کے نمبر امتحان میں کٹ سکتے ہیں. اسی طرح درخواست میں بھی بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب یا صدر معلم صاحب ہائی سکول لکھنا ہوتا ہے اور آپ کا تابعدار شاگرد آخر میں این فیک آف کچھ بھی لکھنا ہوتا ہے. اپنا یا اپنے سکول کی شناخت نام وغیرہ نہیں لکھنا ہوتا. کہانی ہے، کہانی 2 پیراگراف کی لکھنی ہوتی ہے. پہلے پیراگراف میں نے جیسے کہانی گدھے کی چلاکی لکھی ہے
کہ کیا واقعات ہوتے ہیں اور دوسرے پیراگراف میں اس کہانی کا کیا منطقی انجام ہوتا ہے۔ میں نے گدھے کی چالاکی دی ہوئی ہے، آپ نے اس سے ملتی جلتی کہانی گیدڑ کی چالاکی لکھنی ہے، اشارہ بھی میں نے دے دیا ہے۔ خوش رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ والسلام۔